تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اور بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور دنیا نہ جا سکے کہ جواب اس کا حشر تک، سجدہ جو کر گیا ہے امام سا رسول کا۔ اور بولے عباس سے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خود پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی سر میرا تو کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی سر میرا تو کٹا نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں رات کا یہ پروگرام، اس کے بعد بھی 5 راتیں باقی ہیں اور آپ کو بھی بہت کچھ سماعت کرنا ہے۔ کل آپ نے بہت کم ٹائم میں اور شہزادہ امام حسین میدان کربلا کے سب سے چھوٹے اور کم عمر کے مجاہد سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اپنے سماعت کیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں 22,000 یزیدیوں کی طرف سے آقا حسین اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر میدان کربلا میں بے پناہ ظلم اٹھائے گئے، دنیا جس کی کوئی مثال نہیں لگ سکتی ہے۔ آج اب آپ کے سامنے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے وہ بتائیں گے حدیث پاک کی روشنی میں، اور یہ بتائیں گے کہ کتنے بدبخت تھے وہ یزیدی کہ وہ شان امام حسین نہیں سمجھ سکتے۔ حالانکہ امام حسین کے گھر کا یہ معاملہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان۔ ایسی اعلیٰ اور پاک دامن، پاکیزہ، متقی، پرہیزگار ماں کے پیٹ سے آقا حسین پیدا ہوئے تھے، جن کے ماں کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت کے لائق سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی رام کے لائق سلام۔ بہت ہی عظیم العظمت اور پاک دامن ماں کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے تھے۔ اور فاطمہ الزہرا میرے پیارے آقا حسین کی ماں کا مرتبہ سماعت کرے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایسی پاک دامن اور پاکیزہ عورت اس دنیا میں آپ سے جیسا پاک دامن اور پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ اور خاتون جنت وہی خاتون جنت جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھ کو خوش رکھا، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دے دیا اس نے مجھ کو تکلیف دے دیا۔ آپ نظام قدرت کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے اور آج تک دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے یا مر گئے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی عقیدہ کے ماننے والے ہوں، کسی کی بھی پوجا اور بندگی کرنے والے ہوں، لیکن جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے اور مرے سب کی روح کو نکالا ہے ملک الموت میں، جسے اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جان نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے نام کے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ چاہے ایک ساتھ ایک آدمی مرے، 2 آدمی مرے، 3 آدمی مرے، 4 آدمی مرے یا 40,000 آدمی
بتاہا کے بارے ضلع بلرام پور گوڈا سراوستی پہرائے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آدمی مرتا ہے چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو سب کی روح نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے ایک ہی ساتھ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے رب کے قدرت سے پہنچ کر کے ایک ہی وقت میں جتنے لوگوں کی روحیں نکالنی رہتی ہیں حضرت اسرائیل نکالتے ہیں اور وہی روح کو کھینچتے ہیں لیکن قربان جائیے آقا حسین کی والدہ ماجدہ پر قربان جائیے حضرت فاطمہ زہرا کے عزت و بزرگی پر اور آپ کے پردے پر کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے اسرائیل جا کر کے میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر چلے جاؤ پہلے اجازت لے لینا پہلے ان سے پوچھ لینا اگر وہ اندر جانے کی اجازت دے دیں گے تو اجازت دینے کے بعد تم اندر جانا اور ان کے روح کو نکال لینا حکم خداوندی پا کر کے حکم رب العزت پا کر کے حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام مدینہ طیبہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں اجازت چاہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جواب ملتا ہے اے ملک الموت اسرائیل آنے کی وجہ کیا ہے کہا اللہ کا حکم ہے تمہاری روح نکالنی ہے تم کو اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے تمہارے موت کا وقت قریب آ گیا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اللہ رب العزت میں دعا مانگی اے پروردگار عالم تیرے پیارے رسول کی پیاری بیٹی فاطمہ کا چہرہ آج تک انسان کی بات کو چھوڑ دیجئے جانور چرندوں پرندے نہیں دیکھا ہے اور مولا آج تو ملک الموت کے ذریعہ میرے روح کو نکلوا رہا ہے مولا تعالی میری رضا یہ ہے میری مرضی یہ ہے کہ ملک الموت بھی میرے چہرے کو نہ دیکھ سکے ملک الموت بھی میرے سامنے نہ آ سکے پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی اے فاطمہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل ملک الموت کو حکم دیا اے اسرائیل واپس چلے جاؤ آج تمہارا کام نہیں ہے ابھی تک سارے لوگوں کی روحوں کو تم نے قبض کیا ہے لیکن میرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے جب روح قبض کرنے کی بات آئی تو دنیا کے سارے مرنے والے انسانوں کے روح کو نکال رہے ہیں کون نکال رہا ہے ملک الموت نکال رہے ہیں لیکن جب فاطمہ کے روح نکالنے کی باری آئی تو ملک الموت کو بلا لیا گیا اگر روح نکال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مرتبہ اور کسی کو نہیں ملا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا جس نے مجھ کو خوش کر دیا اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دے دی اس نے مجھ کو تکلیف دے دی حضرت فاطمہ کی عزت اور بزرگی کا یہ عالم ہے جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو آپ نے یہ سنا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوگی تو جب صراط سے گزرنے کی باری آئے گی اور اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی حسنین کریمین کی ماں تم صراط سے گزر جاؤ تو اہل محشر ایک آواز سنیں گے آواز دینے والا پکارے گا اے اہل محشر میں موجود لوگوں اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو سارے لوگ اپنے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے مولا کی وجہ کیا ہے کہ سارے لوگوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے کیسے آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو میرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا پر صراط سے گزرنے والی ہے وہ شان ہے حسنین کریمین کی ماں کا وہ شان ہے حضرت فاطمہ زہرا کا کہ جب وہ صراط سے گزرنے کی باری آئی جو کئی ہزار سال کا راستہ ہے قربان جائیے شان فاطمہ
زہرا پر اللہ تعالیٰ نے اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا. 70,000 جنتی عورتوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا پوسرات سے ایسے گزریں گے اتنے کم ٹائم میں جو کئی ہزار سال کا راستہ ہے. لیکن ایسی شان ہے, ایسی بزرگی ہے, ایسی عزت و مرتبہ ہے فاطمہ الزہرا کا کہ جتنی دیر میں ہمارے آنکھوں کی پلک جھپکتی ہے اور کھل جاتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا اتنی دیر میں پوسرات کو پار کر کے اور جنت میں داخل ہو جائیں گی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی پاکیزگی اور آپ کی بزرگی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. نبیوں کے سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت عظیم مرتبہ شان ہے, اور ایسی عبادت گزار, ایسی پرہیزگار, ایسی متقی, ایسی شریعت کے قانون کی پابند کہ نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. اس کے بعد نمازوں کی پابندی کا یہ عالم کہ جب حسن و حسین کو دودھ پلانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا لٹا دیتے تھے, حسن و حسین سو جاتے تھے, اور عشاء کی نماز پڑھتی تھی. جب عشاء کی نماز کی رکعت ختم ہو جاتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا نفل نمازیں پڑھنے کے لیے جب نیت باندھتی تھی تو اتنی دیر تک آپ کھڑی رہتی تھی, اور کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا تھا, اور مسجد نبوی کے مینارے سے اذان کی آواز آنے لگتی تھی. تب حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی تھی, اے میرے معبود, اے میرے رب, کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ تو مکمل ہو جائے. وہ ہے فاطمہ الزہرا, یہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے. آپ کی بزرگی کا یہ عالم ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام, خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. فاطمہ الزہرا, جب آپ غور کریں کہ جب ماں کا یہ شان ہے